بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 9 میں دیکھا تھا اعراب کی 7ویں 8ویں اور 9ویں قسم، اور اسم مورب یعنی اسم متمکن کی جو بقیہ اقسام بنتی تھیں، اس میں مقصور، غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اسم منقوص اور جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، اور اسی کی مناسبت سے اسم متمکن کی 16 اقسام، اس کے ہلکے پھلکے اجراء کی طرف ہم نے توجہ دی تھی، لیکن چونکہ یہ پہلے آپ کر چکے ہیں اس لیے اس پہ زیادہ وہ نہیں کیا گیا۔ اس سبق میں اگلی فصل ہے جس میں اسم مورب کی اقسام منصرف اور غیر منصرف، وہ ہم انشاءاللہ تعالی آج پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ غیر منصرف کے اسباب کیا ہوتے ہیں، کوئی لفظ غیر منصرف کب بنتا ہے جس کو اسباب منع صرف کہتے ہیں، اور تیسرا غیر منصرف کا حکم کیا ہے، یہ چیزیں آج انشاءاللہ تعالی ہم سبق میں پڑھیں گے۔ جی، یہ پچھلے سبق کا خلاصہ میں انشاءاللہ ریکارڈڈ لیکچر میں بھیج دوں گا، وہ پچھلا بھی ریکارڈ ہو گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی آج ہو جائے گا۔ تو اس میں خلاصہ کلام یہ تھا 7ویں قسم کا کہ اعراب جو ہے وہ تینوں حالتوں میں تقدیری ہے، حالت رفع میں بھی اور حالت نصب اور حالت جر میں بھی، اور 8ویں قسم، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جتنے بھی یہ الفاظ ہیں، خال اس میں مقصورہ ہوں یا پھر ہر وہ اسم جو جمع مذکر سالم کے علاوہ ہو اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی یا کوئی بھی لفظ لگا لیں، تو ان پہ اعراب پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ رفع کی حالت میں پیش نہیں پڑھا جا سکتا، نصب کی حالت میں زبر نہیں پڑھا جا سکتا، اور کسرہ یعنی جر کی حالت میں کسرہ نہیں پڑھا جا سکتا۔ جب ممکن ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں یہاں اعراب تقدیری ہے، ہم فرض کر لیتے ہیں، ہاں ہمیں یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے، حالت نصب میں ہے، حالت جر میں، یہ تو ہمیں دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کیونکہ عامل موجود ہوگا۔ باقی یہ ہم کہہ دیں گے کہ رفع کی جو علامتیں ہیں وہ یہاں ہمیں نظر نہیں آئیں گی، ہم فرض کر لیں گے کہ یہ علامتیں بھی موجود ہیں۔ اچھا، 8ویں قسم کا خلاصہ یہ تھا کہ حالت رفع جو ہے وہ تقدیری ضمے کے ساتھ، اور حالت نصب جو ہے حالت جر تقدیری کسرہ کے ساتھ، لیکن حالت نصب جو ہے وہ لفظی فتح کے ساتھ۔ کیوں؟ اب اس کے تقدیری ہونے کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اعراب تو پڑھا جا سکتا ہے، ممکن ہے لیکن مشکل ہے، تو اس شکل کو دور کرنے کے لیے اہل عرب جو ہیں وہ اس پہ بھی اعراب یعنی اعراب نہیں پڑھتے، جس کو ہم یوں تعبیر کر دیتے ہیں کہ حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، حالت جر میں کسرہ تقدیری ہے۔ ہاں البتہ فتحہ جو ہے لفظ یعنی جو زبر ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ آسان حرکت ہے، اس کو وہ عرب لوگ پڑھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نصب جو حالت نصب ہے وہ لفظی فتح کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ قسم ہم نے بتائی تھی کہ اس میں منقوص کے ساتھ خاص ہے، جیسے قاضی جیسے الفاظ ہیں۔ اور 9ویں قسم کا خلاصہ یہ پڑھا تھا کہ حالت رفع جو ہے تقدیری واو کے ساتھ، اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ یا لفظی کے ساتھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو تو اس کی جو حالت رفع ہوتی ہے واو کے ساتھ، تو وہ واو کا پڑھنا ممکن نہیں ہے، واو پڑھا نہیں جا سکتا، وہ بدل جاتا ہے یا میں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حالت رفع میں واو تقدیری ہے، لیکن حالت نصب اور جر میں یا موجود رہتی ہے، یا حذف نہیں ہوتی۔ اس کی تعلیل ہم نے کی تھی پچھلی مرتبہ بھی، تو میں نے وہ ریکارڈ بھی کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو اس میں یعنی یا کی حالت میں یا موجود رہتی ہے، وہ یا ختم نہیں ہوتی، اس لیے کہا کہ حالت نصب اور جر میں یا لفظی کے ساتھ اعراب ہوگا، اور رفع کی حالت میں بہرحال واو نہیں پڑھا جا سکتا۔ اب یہ بالکل تینوں قسمیں جو ہے بڑے ایک پیٹرن کے ساتھ ہیں، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اسی ترتیب سے بیان کیا ان کو۔ ایک تو ترتیب ان میں یہ ہے کہ پہلی 2 قسموں میں اعراب تقدیری بالحرکت ہے، پہلی 2 قسموں میں اعراب تقدیری بالحرکت ہے، یہ بھی آپ کو واضح ہونا چاہیے۔ یہ جو 2 قسمیں ہیں
ان میں اعراب تقدیری ہے لیکن بالحرکت، اور جو نامی قسم ہے اس میں اعراب تقدیری ہے لیکن بالحرف ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات اس میں پیٹرن یہ ہے کہ پہلی قسم میں تینوں حالتیں اعراب تقدیری ہیں، اور یعنی پہلی سے مراد ساتویں قسم، آٹھویں قسم میں دو حالتوں میں اعراب تقدیری، اس کی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، اس کی دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہے، اور اس کی ایک حالت میں اعراب تقدیری ہے۔ تو یہ پیٹرن بہرحال اس میں موجود ہے، اس کے حساب سے اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ کہ اس سے پہلے جتنی بھی اقسام گزری ہیں ان میں اعراب تقدیری کسی صورت میں بھی نہیں ہے، ساروں میں اعراب جو ہے وہ اعراب لفظی ہے۔ اعراب تقدیری کے مقابلے میں کیا آتا ہے جی؟ اعراب لفظی۔ جی اعراب لفظی آتا ہے۔ تو 16 اقسام کچھ کلیئر ہوئی ہیں جی سب کی؟ استاد جی ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ۔ کیونکہ اس سے پہلے ہم دروس اللغہ میں بھی کافی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں ان کو، اور یہاں صرف ایک ریویژن ہی ہوئی ہے، کوئی نئی بات نہیں تھی میرے خیال میں۔ جی آج ہم پڑھیں گے چوتھی فصل، الفصل الاسم المعرب على نوعین۔ یہ عبارت کو پڑھیں جی۔ جی کوئی پڑھ دیں، جی صاحب میں پڑھوں صاحب؟ پڑھ دیں پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الاسم المعرب على نوعین، جی منصرف وهو منصرف، ما ليس جی وهو ما ليس فيه سبیا فیہ یہ سببان، میں ایک منٹ اس کو ذرا زوم آؤٹ کر، سببان۔ جی اب ٹھیک ہے۔ وهو ما ليس فيه سببان او واحد يقوم مقامها من الاسباب مقامہما، التسعة۔ یقوم مقامہما، يقوم مقامهما من الاسباب التسعة ہم، كزيد کزیدن، ويسمى کزیدن، كزيد ويسمى الاسم المتمكن متمکنو، ويسمى الاسم المتمكن ہاں جی وحكمه أن يدخله الحركات الثلاث مع التنوين۔ جی تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد۔ جی بس۔ اچھا ایک بات یہ کہ آپ نے اسم معرب کی گویا اسم متمکن کی 16 اقسام پڑھی، یاد ہیں جی؟ اب تک جو ہم نے اسم متمکن کی کتنی اقسام پڑھی ہیں جی؟ 16۔ ان میں ایک قسم آپ نے پڑھی ہے غیر منصرف، پڑھی ہے جی؟ غیر منصرف کا اعراب کیا پڑھا تھا کہ اگر کوئی لفظ غیر منصرف ہوگا تو حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر میں جی کیا ہوگا؟ فتحہ، یعنی دو اعراب پڑھے تھے، حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب و جر میں فتحہ، لیکن ضمہ سے مراد تھا ایک پیش اور فتحہ سے مراد کیا تھا جی؟ ایک زبر۔ اب باقی جتنی بھی اقسام ہیں، مثلا اگر ہم تثنیہ جمع کو نکال دیں، یہ جو تثنیہ جمع مذکر سالم یہ الگ کر دیں تو جمع مکسر کی بات کریں، بلکہ پہلی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا، پہلی کون کون سی تھی جی؟ مفرد منصرف صحیح، و جاری مجرا صحیح، یہ دوسری قسم، یعنی قائم مقام صحیح جسے ہم کہتے ہیں، اور تیسری ہم نے پڑھی تھی جمع مکسر منصرف۔ اب اس کے چوتھی ہم نے پڑھی تھی جمع مؤنث سالم،
وہ ظاہر ہے نہ، یعنی اس کا تعلق نہ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ چلیں منصرف تو کسی حد تک کہہ ہی سکتے ہیں، کیونکہ غیر منصرف تو نہیں ہوتا کم از کم، اس لیے کہ اس پہ بھی تنوین آ سکتی ہے، دو پیش آتے ہیں، دو زبر آتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کم از کم غیر منصرف تو نہیں کہیں گے، ہاں منصرف کی کیٹیگری میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس میں بھی دو سبب نہیں پائے جا رہے۔ تو ہر وہ لفظ جس میں کوئی دو سبب نہ ہو، یا کوئی ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو، تو وہ منصرف ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی الفاظ آپ نے پڑھے، یعنی جتنی بھی اقسام آپ نے پڑھی اسم متمکن کی، ان میں غیر منصرف کو نکال دیں تو باقی سب کی سب اقسام منصرف کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں۔ اب منصرف کا مقصد کیا ہے کہ ان پہ آپ اعراب تنوین لا سکتے ہیں، لیکن میں نے جیسے گزارش کی کہ اب اس میں اسماء ستہ مکبرہ کو اگر ہم نکال دیں جو ان شرائط کے ساتھ جو اضافت کی حالت میں ہوتے ہیں، ابو کا، ابا کا، اب اس کا تعلق نہ تو منصرف کے ساتھ بنتا ہے نہ غیر منصرف کے ساتھ بنتا ہے، اس لیے کہ نہ تو اس پہ تنوین اور نہ ہی ضمہ وغیرہ کی کوئی یعنی علامتوں کا یہاں ہم بات کرتے ہیں، بلکہ یہاں تو سرے سے علامت ہی رفع کی واو ہے۔ اسی طرح تثنیہ جمع کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی منصرف اور غیر منصرف ہونے کا سوال نہیں کیا جاتا۔ میں جو بات کر رہا ہوں میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہوں گے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ 16 اقسام میں سے ایسی اقسام ہیں کہ آپ ان میں منصرف اور غیر منصرف کا سوال نہیں کر سکتے۔ ان میں سے جو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اسماء ستہ مکبرہ کو لے لیں، اسماء ستہ مکبرہ جب مضاف ہوں یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو اس صورت میں آپ ان کے بارے میں یہ نہیں سوال کر سکتے کہ یہ منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں۔ ہاں جب ان کی اور حالتیں ہوتی ہیں، جب یہ مضاف نہیں ہوتے، جب یہ یا کی طرف مضاف ہوں یا یعنی اضافت ہو ہی نہ سرے سے، تو اس صورت میں ہم کہتے ہیں کہ پھر ان کو ہم شمار کرتے ہیں، کہیں یہ منصرف بن رہے ہوتے ہیں، ہوتے ہی منصرف ہیں۔ ہاں جب ان کی جمع ہو تو جمع کی حالت میں جمع مکسر کے اوزان دیکھے جائیں گے، کچھ اوزان جمع مکسر کے غیر منصرف ہوتے ہیں اور بقیہ اوزان منصرف ہوتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اسماء ستہ مکبرہ میں ہم ہر جگہ یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں۔ اچھا اسی طرح آگے بڑھے تو تثنیہ اور جمع، تثنیہ کے ملحقات سمیت، جمع اور جمع کے ملحقات سمیت، ان کے بارے میں بھی یہ سوال نہیں کیا جاتا کہ یہ منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے بات جی سب کو؟ ہاں جی علماء کرام، جی استاد جی۔ میں منصرف اور غیر منصرف کو جوڑنا چاہ رہا ہوں اسے متمکن کی 16 اقسام کے ساتھ جو ابھی ہم پڑھ کے آ رہے ہیں۔ اگرچہ یہ بالکل مختلف ٹاپک ہے لیکن ظاہر الفاظ تو انہی میں سے ہوں گے، 16 اقسام میں سے۔ اب کوئی لفظ بھی آپ لے لیں تو اس کو آپ 16 قسموں سے باہر نہیں نکال سکتے، ان میں کوئی نہ کوئی قسم ضرور بن رہا ہوتا ہے، اس لیے میں منصرف اور غیر منصرف کو ان کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں۔ اب ہم عبارت کی طرف آتے ہیں۔ الفصل، الاسم المعرب علی نوعین، اس میں معرب دو قسم پر ہے، منصرف، آگے آئے گا وغیر منصرف۔ منصرف وہو ما لیس فیہ سببان، منصرف وہ اسم ہے ما لیس جس میں نہ ہو سببان دو سبب، او واحد یعنی نہ دو سبب نہ ہو یا ایک سبب نہ ہو، یقوم مقامہما من الاسباب التسعۃ جو قائم مقام ہو دو کے، یعنی ایک ایسا سبب مقامہما جو ہما ضمیر سببان کی طرف لوٹ رہی ہے، جو دو سببوں کے قائم مقام ہو۔ اب وہ کون سے اسباب ہیں؟ من الاسباب التسعۃ، 9 اسباب میں سے، یہ اگلے پیج پہ ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 9 اسباب میں سے یا تو دو سبب موجود نہ ہوں، یا ایک ایسا سبب نہ ہو جو دو کے قائم مقام ہو، تو ایسی صورت میں اس اسم کو ہم منصرف کہتے ہیں۔ تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں، ہم ذرا مثالوں کی بات کر لیں۔ ایک سادہ سی مثال تو آپ کے سامنے زیدن دی ہوئی ہے نا۔ اب زیدن جو ہے یہ ایسا لفظ ہے نہ تو اس میں دو سبب ہیں اور نہ ہی کوئی ایک ایسا سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہو۔ رجلن، کوئی بھی مثال، جتنے بھی زیادہ تر آپ کو مثالیں ملیں گی وہ یہی ہیں۔ اب یہ حکم ہوا ہے نا، حکمن کا لفظ بذات خود یہ بھی اسی کیٹیگری میں آ جائے گا، منصرف ہو جائے گا۔ تو آپ کو زیادہ تر الفاظ تو منصرف ہی ملیں گے، ان میں وجہ یہی ہوگی نہ تو دو سبب پائے جا رہے ہوں گے یا پھر ایک ایسا سبب بھی نہیں ہوگا جو دو کے قائم مقام ہو۔ وَيُسَمَّى الاسم المتمکن، اور اس کا نام اسم متمکن رکھا جاتا ہے۔ منصرف کو کیا کہتے ہیں جی؟
اسم بولیں جی سارے۔ متمکن، اور اسم متمکن کی ہم کسی حد تک 16 اقسام پڑھتے ہیں، لیکن پھر میں دہرا دوں اسم متمکن کی 16 اقسام تو ہم نے پڑھی، لیکن ان سب کے بارے میں منصرف ہونے کا سوال آپ نہیں کر پائیں گے۔ کچھ کے بارے میں کر سکیں گے اور کچھ کے بارے میں نہیں کر سکتے۔ جیسے ابھی ہم نے یہ بات کی ہے تثنیہ اور جمع کے جو قسمیں تھیں، ان کے بارے میں آپ نہیں پوچھتے کہ یہ منصرف ہیں یا غیر منصرف ہیں وغیرہ وغیرہ۔ وحکمہ، اور منصرف کا حکم یہ ہے ان يدخلہ الحرکات الثلاث مع التنوین، کہ اس پر داخل ہو جاتی ہیں الحرکات الثلاث، تینوں حرکتیں، مع التنوین، تنوین سمیت، یعنی زبر زیر پیش تینوں آ سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ دو زبر دو زیر دو پیش بھی آ سکتی ہیں۔ جیسے تم کہو جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن، اب آپ غور کریں ان میں زیدن، زیدن، زیدن تنوین آ رہی ہے۔ اور بھی آپ رجل کی مثال لے لیں، حکم کی مثال لے لیں گے، جو مرضی مثال لیں جو کہ منصرف ہو اس پہ آپ تینوں حرکات داخل کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تنوین بھی اس پہ آ سکتی ہے۔ اچھا اس عبارت میں کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ صحیح، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا نام متمکن ہے منصرف کا، لیکن ہم پہلے جو سلائیڈ پہلی ہے اس میں لکھا ہے مورب کا جو دوسرا نام ہے وہ متمکن ہے۔ اس میں تھوڑا سا ذرا وضاحت کر دیں۔ ہاں جی، ہم نے جو سلائیڈ پہلے پڑھی تھی اس میں ہم اس میں مورب کو کہتے تھے، اس میں متمکن بھی کہا جاتا ہے۔ ہاں جی، تو میرے خیال میں ادھر وہ بات بھی ٹھیک ہے، اور منصرف کو بھی مجموعی طور پر آپ اسے متمکن دیکھیں، منصرف بھی اس میں متمکن ہوتا ہے۔ اس میں میرے خیال میں ہم اس کو قید نہیں کر سکتے صرف منصرف کے ساتھ، بلکہ اس میں مورب کی جتنی اقسام ہیں ان کے بارے میں ہم یہ کامنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ اس میں متمکن ہے، کیونکہ وہ اعراب کو بہرحال جگہ دے رہا ہوتا ہے، چاہے وہ منصرف ہو چاہے غیر منصرف ہو۔ غیر منصرف، متمکن کا معنی ہوتا ہے جگہ دینے والا، متمکن کا کیا معنی ہوتا ہے جی؟ جگہ دینے والا۔ تو غیر منصرف بھی ظاہر ہے اعراب کو جگہ تو دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب سر دونوں کو متمکن ہم کہہ سکتے ہیں، مورب کو بھی اور منصرف کو بھی۔ ہاں، وہ نا نہیں، مورب تو ہے ہی اسے متمکن نا، اس کے بارے میں تو ڈاؤٹ نہ کریں۔ جب ہم اس میں جی مورب کو اسے متمکن کہیں گے نا تو اس میں منصرف بھی آ جائے گا، غیر منصرف بھی آ جائے گا، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ یہ انہوں جی نے میرے خیال بالکل، میں جو قید لگائی ہے نا، یہ کوئی اتفاقی قید ہو سکتی ہے، کوئی احترازی قید نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہ غیر منصرف کو نکالنا مقصود ہو، وگرنہ بذات خود غیر منصرف بھی تو اس میں مورب ہے۔ کیا خیال جی ہے؟ جی صحیح ہے، اسی کی قسم ہے۔ ہاں جی، غیر منصرف بھی تو اس میں مورب ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو یوں کہیں کہ وہ اس میں متمکن نہیں ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ لیکن اگلی بات دیکھیں، ہاں اور کوئی سوال جی کسی کے ذہن میں؟ جی کسی کے ذہن میں سوال ہو تو؟ یہ یسمل اسمل میم کے اوپر زبر آئے گی، یہ مفعول بنتا ہے اس کا؟ اچھا، اگر اس کو ہم یسمل متمک یسمى الاسم المتمکن پڑھا گیا، میں نے پڑھا ہے، لیکن بہتر وہی ہے جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، وہ یسمى الاسم المتمکن۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یسمى کے اندر ہوا ضمیر ہوگی جو ہم منصرف کی طرف لوٹائیں گے، اور الاسم المتمکن جو ہے یہ ہم کیا نام ہے مفعول بنائیں گے۔ ویسے سما یسمی کا جو مفعول ہوں گے وہ دو ہوں گے، ایک وہ جس کا نام رکھا جا رہا ہے، اور جو نام رکھا ہے وہ بھی، مثال میں قرآن پاک میں ہے نا سمینا، مطلب سورہ مریم میں بھی ہے نا، یا کا جو جی جی، یا کوئی اور جگہ جس میں ہم نے نام رکھا اس کا، تو اب یہ دو مفعول تھے، تو یہ نائب جو کہ یسمى فعل مجہول ہے نا، تو فعل مجہول میں جو پہلا مفعول ہوتا ہے مفعول بھی، اس کو ہم نائب فاعل بنا دیتے ہیں، تو یسمى کے اندر جو ہوا ضمیر منصرف کی طرف لوٹے گی وہ ہم کیا بنا دیں گے؟ نائب فاعل۔ الاسم المتمکنہ، یہ ٹھیک ہے عبارت، اور یہ کیا بن جائے گی؟ مفعول بھی ثانی۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک۔ جزاکم اللہ۔ اور کوئی بات؟
اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. وغیر منصرف، پڑھیں جی عبارت. حالہ خان آپ پڑھیں. غیر منصرف جی وهو ما فيه سببان او واحد منها نہیں درمیان میں چھوڑ رہے ہیں. سببانی کے بعد کیا ہے؟ من الاسباب التسعة او واحد منهما يقوم مقامهما. جی والاسباب التسعة هي جی العدل والوصف والتانيث والمعرفة العجمة جی والعجمۃ. والعجمة والجمع والترکیب والالف والنون الزائدتان جی ووزن الفعل آگے وحکمه اللہ بس کریں بس کریں. جی اقبال بھائی آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وحکمہ اللہ يدخلها الكسرة یدخلہ والتنوین یہ ہو ضمیر ہے نا. اللہ یدخلہ يدخلها الكسرة والتنوین ويكون في موضع الجر جری مفتوحا فی موضع الجر، یہ موضعی مضاف ہے اور الجری مضاف الیہ ہے. یا پھر في یہ موضع جی جی صحیح ہے ٹھیک ہے. في موضع الجر مفتوحا ابدا تقول جاءني احمد ورأيت احمدا ومررت باحمد. ہاں ورأیت احمدن نہیں پڑھیں گے. احمد جی ومررت باحمد كما مر. جی بس. ہاں جی طارق سعید صاحب آپ بھی تھوڑی سی دوبارہ پڑھ دیں عبارت وغیر منصرف سے. کہاں سے پڑھنی ہے سر؟ شروع صفحے سے. ہاں جی وغیر منصرف جی وهو ما فيه سببان من الاسباب التسعة ہاں جی او واحد منها او يقوم واحد مقامهما منها او واحد منها منهما او واحد منها منهما ہاں جی جی يقوم مقامهما. جی والاسباب التسعة هي العدل والوصف والتانیث والمعرفة والعجمة والجمع یہ والترکیب. دیکھیں آپ لفظوں کو نا تھوڑا سی اعراب میں کمی بیشی ہو رہی ہے. العدل والوصف والتانیث آگے کیا پڑھا؟ والمعرفة. والمعرفۃ. اچھا والمعرفة والعجمة. آگے کیا پڑھا؟ والجمع. والعجمۃ کیا لفظ ہے؟ اچھا والعجمة جی والجمع. والجمع. اچھا والجمع والترکیب. آگے والترکیب. والترکیب یہ سارے رفع کی حالت میں ہیں. جی اچھا والترکیب والانف والنون زائدہ تانی ووزن الفعل. جی بس کر دیں بس کر دیں. وحکمہ. جی بس کر دیں. جی سعدیہ صاحبہ آپ پڑھیں ذرا آگے. اس سے آگے استاد جی ہاں جی وحکمہ سے. وحکمہ اللہ عیدہ
دخلہ اللہ یدخلہ، یہ لفظ کیا ہے؟ اللہ یدخلہ الکسرۃ کسرۃ والتنوین اللہ یدخلہ اللہ یدخلہ الکسرۃ، والتنوین ہاں جی، ویکون فی موضع الجر مفتوحا ابدا یقول جاءنی احمد ورأیت احمد ومررت بأحمدی بأحمد کما مر، جی کما مر، یہ لفظ کیا ہے؟ کما مر جیسا کہ گزر چکا، اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ جیسا کہ پہلے گزر چکا. جی اب تھوڑی سی وضاحت کر لیں عبارت کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا منصرف کی بات، منصرف کی تعریف کیا پڑھی تھی ہم نے؟ جی ڈاکٹر مدثر صاحب، منصرف کی کیا تعریف پڑھی ہم نے ابھی؟ جس پر تنوین نہیں آ سکتی، جس میں یہ 9 اسباب میں سے جی کوئی یعنی 2 سبب نہ ہو یا ایک سبب قائم مقام 2 کے جو وہ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی یا تو 2 سبب، دیکھیں غیر منصرف کی 2 ہی وجہ ہو سکتی ہیں، یا تو 2 سبب پائے جا رہے ہوتے ہیں یا ایک ایسا سبب پایا جا رہا ہوتا ہے جو 2 کے قائم مقام ہوتا ہے. جب یہ دونوں نہ ہو تو پھر وہ لفظ کیا بن جائے گا؟ منصرف. جی منصرف. کیا حکم پڑھا ہم نے؟ ان میں تینوں حرکتیں تنوین داخل ہوتا ہے. ہاں اس میں تنوین ہوگی جی اور جی جی اور تینوں حرکات آ سکتی ہیں، یعنی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. بالکل. تو یہ اس ہم میں نے جیسے کسرہ نہیں آتی. جی جس کو اب منصرف کی تعریف آ گئی ہے تو غیر منصرف کی تعریف بالکل آسان ہے. اگر آپ پہلے غیر منصرف کی تعریف پڑھتے تو پھر منصرف کی تعریف آسان ہو جاتی. تو بالکل یہ ایک دوسرے کے الٹ ہیں. جیسے مسئلہ عکس مسئلہ ہے. یہ غیر منصرف، غیر منصرف وہ ہے وہ ما فیہ سببان من الاسباب التسعۃ، کہ اسباب 9 میں سے 9 اسباب میں سے کوئی سے 2 سبب جس میں پائے جائیں. او واحد منہما یقوم مقامہما، او واحد یا پھر اس میں ایک ایسا سبب ہو منہما ان کیا نام ہے 2 میں سے یقوم مقامہما جو 2 کے قائم مقام ہو. یعنی وہ ایک ہی سبب 2 کے قائم مقام اگر ہو تو پھر ہم اس صورت میں بھی اس لفظ کو غیر منصرف پڑھیں گے. اب اسباب 9 ہیں کیا؟ ان کو مصنف رحمۃ اللہ علیہ بالترتیب بیان کر رہے ہیں کہ سب سے پہلا ہے عدل. اسباب 9 میں سب سے پہلا کیا ہے جی؟ عدل. دوسرا والوصف، جی یعنی صفت. ہاں جی، خوبی بیان کرنا، اچھائی بیان کرنا، جو آپ کے پاس الفاظ ہوں. ہاں جی آگے. والتانیث، جی بالکل آگے. تانیث کا مطلب کچھ ہم مزید پڑھیں گے انشاءاللہ. جی مؤنث ہونا، مؤنث کی کوئی علامت پائی جائے یا مؤنث نام ہے کوئی، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. والمعرفہ، اس کے بارے میں تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ معرفہ ہو. یہاں معرفہ سے کیا مراد ہو سکتا ہے؟ کوئی بتانا چاہیں گے؟ جس پر الف لام ہو وہ بھی شامل ہو جائے گا. نام کسی خاص چیز کا نام؟ ہاں جی وہ تو ہے ہی. میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر الف لام کسی پر لگا وہ بھی تو معرفہ ہوتا ہے نا. لیکن وہ اس میں غیر منصرف میں تو نہیں آئے گا. اس میں نہیں آئے گا. غیر منصرف میں تو وہ داخل نہیں ہوگا نا، اس پہ تو تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. چلیں کسی حد تک آپ پہنچ گئے، لیکن میں جو بات پوچھنا چاہ رہا تھا اور بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ معرفہ سے یہاں مراد صرف اور صرف علم ہے. معرفہ سے یہاں مراد صرف اور صرف کیا ہے جی؟ علم. علم کا مطلب یعنی نام. معرفہ کی ہم نے 7 قسمیں پڑھی تھی، ان میں سے ایک قسم علم ہے، وہی مراد ہے یہاں، ساری مراد نہیں ہے. والعجمہ، اور
ایک سبب عجمہ ہو سکتا ہے، یہ آگے تفسیر سے خود صاحب کتاب بھی بیان فرما رہے ہیں، پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ عجمہ کا مطلب ہے غیر عربی زبان کا لفظ ہونا، جیسے عبرانی کا لفظ ہے، سریانی کا لفظ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور جمع، والجمع کا مطلب یہ ہے کہ جمع منتہل جموع، جمع منتہل جموع کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک جمع بنی، پھر اس کی جمع بنی، پھر اس کی جمع بنی، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ کی مفرد اور اس کی جمع بنی تو وہ اس وزن پر بنے جمع جو وزن غیر منصرف کا ہے، جیسے جمع منتہل جموعی کی، جیسے مثال کے طور پر مساکین کا لفظ ہے، اب اس کو ڈبل جمع نہیں بنایا گیا، مساکین کو ایک ہی مرتبہ جمع بنایا گیا ہے، لیکن وزن وہ بنا جو وزن ہے ہی غیر منصرف کا۔ لیکن بعض الفاظ ہیں کہ وہ ڈبل جمع بھی ہوتے ہیں، اس کی مثال فوری طور پہ میرے ذہن میں مسابیح، مسابیح یا مساجد نہیں، یہ کیسے ہیں ڈبل؟ جی تو خیر جمع منتہل جموع میں مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ جناب پہلے ایک مرتبہ اس کی جمع بنی، پھر مزید اس کی جمع بنی، اس کے اوپر نہیں جمع بن سکتی، لیکن اس سے مراد وہ جمع بھی ہیں جو ان اوزان پر ہے جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں، مسابیح ہے، مساکین ہے وغیرہ، لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے کسی لفظ کی جمع ہو اور وہ لفظ کسی اور کی جمع ہو، ایسا نہیں، تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں۔ اچھا، والترکیب، ترکیب سے کیا مراد ہے جی؟ میں واقع ہاں جی، تو بتانا چاہیں گے؟ مرکب، وہ مرکب ہوں۔ ہاں جی، مرکب ہونا یاد ہے، مرکب منع صرف آپ نے پڑھا تھا مرکب غیر مفید کی اقسام میں، بال ابکا اور اس طرح کے الفاظ گزر چکے ہیں ہماری نظروں سے، لیکن خیر، تو یہ جو ترکیب ہونا ہے، مرکب ہونا، یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے۔ اور والالف والنون الزائدتان، الف نون زائدتان جیسے عثمان ہے، عمران ہے وغیرہ وغیرہ، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے۔ ووزن الفعل، اور جو فعل کے اوزان ہیں، فعل کے اوزان جیسے احمد ہے اور اسی طرح اشرف ہے، یہ تو افعالو کے وزن پر ہیں، اور یعنی اس طرح کے جتنے بھی اوزان ہیں، مثلا ضربہ کا وزن لگا لیں، یہ اگر اس وزن پر کسی کا نام ہو، ٹھیک ہے، اور کوئی لفظ آپ فعل کا لے لیں گردان میں سے، وہ کسی کا نام ہے تو وہ وزن فعل بن جائے گا، وہ نام ہو یا نام نہ ہو، وصف ہو، دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تھی غیر منصرف کی بات۔ تعریف اتنی ہے کہ غیر منصرف وہ ہے جس میں اسباب اتساع میں سے کوئی سے دو سبب ہوں، یہ ایک ایسا سبب ہو جو دو کے قائم مقام ہو، اور اسباب اتساع وہ یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، اور الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ ہاں جی، اب اس کا حکم یہ ہے کہ غیر منصرف کے الفاظ پر نہ تو کسرہ آ سکتا ہے، یعنی چھوٹی سی چیز بھی آپ کوئی لفظ لے لیں جس کے آخر میں کسرہ آ جائے تو وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا۔ والتنوین، اور اسی طرح تنوین بھی نہیں آ سکتی، دو زبر، دو زیر، دو پیش بھی نہیں آ سکتے۔ وَيَكُونُ فِي مَوْضِعِ الْجَرِّ مَفْتُوحًا أَبَدًا، اور ہمیشہ جب بھی یہ حالت جر میں ہوگا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مفتوح ہوگا، زیر نہیں پڑی جائے گی اس سے، یعنی غیر منصرف پر زیر نہیں پڑی جائے گی، جیسے جاءنی احمد، رأیت احمد، مررت باحمد، یہ مثال بھی گزر چکی ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی علماء اکرام، غیر منصرف سوال جی وزن و فعل، وزن و فعل کا کچھ سمجھ نہیں آیا، وزن و فعل سے کیا مراد ہے؟ وزن الفعل کا مطلب تو یہ ہے کہ فعل کے وزن پر ہو کوئی لفظ، پھر یہ کسی کا نام ہو تو کس کے فعل، کس فعل کے وزن پر؟ کوئی بھی فعل، مثلا متکلم کا سیغہ فعل مضارع کا، یا فعل مضارع کی 14 سیغے پڑھے ہیں، فعل ماضی کے 14 سیغے پڑھے ہیں، کسی بھی سیغے کے وزن پر آ جائے، مثلا مثال سے، مثلا احمد ازری، اب دیکھیں نا احمدو، یہ فعل متکلم، واحد متکلم کا سیغہ ہے نا، ادھر سے یہ اسم بھی ہے، نام بھی ہے کسی کا۔ ویسے ہم پڑھیں گے آگے چل کے، یہ ہر ایک کی وضاحت
یہ میں نے ساتھ تھوڑا تھوڑا بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن آگے دیکھیں ام العدل، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا نیچے ام العدل، تو یہاں سے پھر ان کو علیحدہ علیحدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ اور کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو؟ یہ جو غیر منصرفن ہے نا یہ لفظ، مطلب ہاں جی کے نیچے، ہاں جی، جب بھی یہ غیر کا لفظ آتا ہے نا جی، تو غیر کا جو بھی اعراب ہو وہ تو خیر عامل کے مطابق ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد والا لفظ ہمیشہ مضاف الیہ ہوتا ہے، اور وہ مضاف الیہ کی وجہ سے مجرور ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ جی، تو اس قسم کا خلاصہ یہ ہوا غیر منصرف ہر وہ لفظ ہے جس میں اسباب اتساع میں سے کوئی سے دو سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو دو کے قائم مقام ہو، اور اسباب اتساع یہ آپ نے اگلے سبق تک یاد کر لینے ہیں، عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب اور الف نون زائدتان اور وزن فعل۔ ہاں جی آگے بڑھیں، آگے عبارت کون پڑھیں گے؟ عثمان بھائی آپ پڑھ دیں، عثمان کا آدمی سید عثمان شاہ صاحب۔ اما العدل فهو تغیر اللفظ لفظی، فهو تغیر اللفظ، وهو تغير اللفظ من صيغة الأصلية إلى صيغة أخرى تحقيقا أو تقديرا، ولا يجتمع مع وزن الفعل أصلا، ويجتمع مع العلمية كعمر وزفر، ومع الوصف كثلاثة ومثلث وأخرى وجمع ومثالثة وأخرى وجمع۔ ہاں جی، اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ جو ہے تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ میں آج اس کا صرف ترجمہ کر دیتا ہوں جتنا بھی ہو جائے، اور اس اگلی مرتبہ تھوڑی سی وضاحت ریکارڈڈ لیکچر میں بھی آ جائے گی، اور انشاءاللہ جو باتیں آپ نے پوچھنی ہوگی وہ ہم اگلے لائیو سیشن میں کریں گے۔ عدل، عدل کا معنی کیا ہوتا ہے ویسے؟ انصاف۔ ایک جو مشہور معنی ہم پڑھتے ہیں وہ یہی ہے کہ انصاف کرنا، لیکن عدل کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے یعنی اگر ہٹانا، دور کرنا، اس طرح کے الفاظ، دو تین مفہوم اس کے ہوتے ہیں، لیکن ان میں ایک مفہوم کسی یوں کہہ لیں کہ نکلنا، کسی ایک شکل سے دوسری شکل کی طرف چلے جانا کسی لفظ کا یا کسی چیز کا، اس کو بھی عدل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں تعریف دیکھیں، فہو تغیر اللفظ من صیغۃ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری۔ عدل کی تعریف یہ ہے کہ وہ نکلنا ہے، تبدیل ہونا ہے، اللفظی ایک لفظ کا، من صیغتہ الاصلیۃ اپنے اصلی صیغے سے، الی صیغۃ اخری کسی دوسرے صیغے کی طرف، تحقیقاً او تقدیراً خواہ یہ حقیقی طور پر یعنی بدلنا جو ہے ایک صیغے سے دوسرے صیغے کی طرف تحقیقی طور پر ہو، او تقدیراً یا فرضی طور پر ہو۔ اب یہاں پہلے تو یہ سمجھیں کہ عدل ہے کیا۔ عدل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی لفظ پہلے کس طرح تھا، بعد میں بغیر کسی قاعدے کے، بغیر کسی صرفی نحوی قاعدے کے دوسری شکل میں چلا گیا، تو اس کو کہتے ہیں عدل۔ میں دوبارہ دہرا دوں، پہلے صیغے کی شکل کوئی تھی، پھر بغیر کسی صرفی و نحوی قاعدے کے، اگر صرفی اور نحوی قاعدے کی وجہ سے وہ دوسرے صیغے میں چلا گیا ہے تو وہ تو عدل نہیں ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر
اگر آپ کہیں جی یضربو سے ضاربن بن جائے، اب یہ بھی تو تبدیلی ہے نا، ایک سیگے سے دوسرے سیگے میں چلا گیا ہے، تو اس کو ہم عدل نہیں کہیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے میری جی؟ اسی طرح تضریبو سے آپ امر بناتے ہیں اضرب، تو یہ جو بدلنا ہے ایک سیگے سے دوسری سیگے کی طرف، یہ بدلنا یہاں مراد نہیں ہے، یہ تو قاعدے کی وجہ سے ہے، قاعدے کے یعنی جو قاعدہ ہے اس کے حساب سے ہم نے تبدیلی کی ہے. عدل کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک سیگے کی شکل پھر اس کو دوسری شکل میں تبدیل کر دیا جائے، اور اس میں یعنی دو صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ہمیں جو ایک سیگے سے ایک شکل سے دوسرے شکل کی طرف لے گئے ہیں اس کے اوپر ہمیں کوئی قرینہ موجود ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل موجود ہے، تو ہم اس کو نام دیں گے عدل تحقیقی کا. اور اگر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ لفظ فلاں سے نکلا ہے، بس ہم نے ویسے ہی اس کو فرض کیا ہے، تو یہ عدل تقدیری ہے. بات میں دوبارہ دہرا دوں کہ عدل تحقیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک سیگا اپنے اصلی یعنی دوسرے سیگے سے نکلے اور اس ایک شکل سے دوسری شکل کے بدلنے میں کوئی نہ کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی نہ کوئی وجہ جو ہے وہ نظر آ رہی ہو، تو وہ عدل تحقیقی ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی وجہ نہ ہو، کوئی بھی علت نہ ہو آپ کے سامنے، تو وہ عدل تقدیری ہے. مثال کے طور پر اب یہ ایک لفظ ہے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، ثلاث. کہاں ہوا ہے جی؟ مثنا و ثلاثہ و رباع. جی مولویوں کو تو صرف یہی آیت آئے گی نا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اس میں ظاہر ہے آپ کو یہ ثلاثہ کا لفظ نظر آ رہا ہے. چلے اچھی بات ہے. خیر، اور اسی طرح ایک لفظ ہے عمر، جس کی مثال اکثر ہم پڑھتے آ رہے ہیں غیر منصرف میں، پڑھتے آ رہے ہیں نا جی. اب قرآن پاک میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں اس لفظ کا ثلاث کا، تو اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم نکاح کرو عورتوں سے تین تین یا چار چار، یعنی دو دو، تین تین، چار چار، یعنی ڈبل ڈبل ترجمہ کریں. مثنا کا ترجمہ کیا کیا جی؟ دو دو. ثلاث کا ترجمہ کیا کیا؟ تین تین. لیکن ایک لفظ ہے ثلاثۃن، آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں تین تین. ثلاثتن ثلاثتن، ہاں، اس کو ڈبل پڑھیں گے تو تین تین کہیں گے نا، لیکن اکیلا ثلاثتن سے تو یہ مفہوم نہیں اخذ ہو سکتا. جی جی. تو جب ہم نے اس کا ترجمہ تین تین سے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ثلاث کا لفظ ان دو لفظوں سے نکلا ہے، یعنی ثلاثتن ثلاثتن سے نکل کر آیا ہے. اور یہ قرینہ خود جو ترجمہ کیا گیا ہے، اور یعنی آپ کو ملیں گی اگر عربی ترجمہ دیکھ لیں، اردو ترجمہ دیکھ لیں، یہ ترجمہ کرنا اس کا قرینہ ہے، خارج میں موجود ہے. لیکن عمر کے بارے میں ایسی کوئی وجہ، کوئی ریزن ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم اس کو کہیں جی یہ کس سے نکلا ہے. عربوں نے اس کو غیر منصرف پڑھا ہے، لیکن ایک سبب اس میں علم ہے اور دوسرے سبب کا ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہونا چاہیے. تو اور یہ کوئی قرینہ بھی نہیں ہے، کوئی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم کسی لفظ سے اس کو کہیں کہ یہ اس سے نکلا ہے، تو ہم نے فرض کر لیا کہ یہ عامر سے نکلا ہے. عمر کا لفظ کس سے نکلا ہے جی؟ اسی طرح ظفر کا لفظ جو ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ ظافر سے. تو یہ جو فرض کر لیتے ہیں، جب یہ تبھی فرض کرتے ہیں جب ہمارے پاس اس کے ایک سیگے سے دوسرے سیگے کی طرف آنے میں کوئی دلیل اور کوئی قرینہ موجود نہیں ہوتا. اگر کوئی قرینہ موجود ہو تو ہم اس کو نام دے دیتے ہیں عدل تحقیقی کا، اگر قرینہ موجود نہ ہو تو وہ عدل تقدیری بن جاتا ہے. صرف اس وجہ سے اس کو عدل تقدیری کہتے ہیں کہ وہاں ہمیں فرض کرنا پڑتا ہے کہ اب خارج میں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ عمر عامر سے نکلا ہے، لیکن ہم بس فرض کر لیتے ہیں تاکہ غیر منصرف ہونے کے لیے دوسرا سبب بھی بن جائے، کیونکہ یہ شرط ہے کہ دو سبب پائے جائیں. تو کچھ باتیں سمجھ آئی ہیں؟ فہو تغیر اللفظ من صیغتہ الاصلیۃ الی صیغۃ اخری کا مطلب یہ ہوا کہ عدل یہ ہے کہ ایک لفظ کا تبدیل ہونا اپنے اصلی صیغہ سے دوسری صیغے کی طرف، خواہ وہ تبدیل ہونا تحقیقی طور پر ہو یا تقدیری طور پر ہو.
صحیح ہے. ثلاثہ بھی پھر یہ بھی تقدیری میں آئے گا؟ جی عدل نہیں، یہ عدل تحقیقی میں آئے گا. ثلاث مثلث کی مثال، یہ جتنی بھی مثالیں ہیں نا، ثلاث مثلث اخر جمع، یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ عدل تحقیقی کی. اور عمر اور ظفر کس کی مثالیں ہیں؟ تقدیری کی. ایک اور بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جب علم ہوتا ہے تو وہاں ہمیں عدل تقدیری یعنی فرض کرنی پڑتی ہے کہ یہ فلاں لفظ ہے، لیکن جب وصف ہو تو وصف میں اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں؟ عدل تحقیقی. اب یہ جتنے بھی الفاظ ہیں ثلاث مثلث اخر اور جمع، یہ وصفی معنی پر دلالت کر رہے ہیں، اور عمر اور ظفر سے مراد تو نام ہیں. تو اس وجہ سے جب نام ہوں گے کوئی الفاظ تو ان میں تو آپ عدل تقدیری نہیں، عدل تحقیقی نہیں کہہ سکتے کہ جناب ان کے ایک سیغے سے نکلنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہوتی. لیکن جب وہ وصف ہوں، وصف کا مطلب آگے بات کریں گے اس کے اوپر، کوئی خوبی بیان کر رہے ہیں، کوئی صفت بیان کر رہے ہیں الفاظ، اگر وہ الفاظ ہیں اور ان کو اہل عرب جو ہے وہ غیر منصرف پڑھ رہے ہیں تو ان کے بہرحال عدل کے اوپر کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو عدل تحقیقی کا نام دیتے ہیں. لیکن ایک بات جی یہ زیدن جو ہم نے پڑھا یہ بھی تو علم ہے، پھر اس کو ہم منصرف میں کیوں لے کے جاتے ہیں؟ یہ بھی عربوں کی وجہ سے. جی علم جو ہوتا ہے نا، علم خالی علم یہ ایک سبب ہے، دو سبب نہیں ہے، اور یہ اکیلا ایک سبب کسی لفظ کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا. بات سمجھ آ یعنی کہ رہی؟ دوسرا سبب جو تنوین ہے نہیں آنا، وہ آ سکتی ہیں، اس وجہ سے ہم اس کو منصرف میں لے جاتے ہیں. نہیں، آپ میری بات سمجھے نا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کوئی لفظ کسی کا نام ہے تو وہ اکیلا نام ہونا اس کو غیر منصرف نہیں بنا سکتا جب تک کہ کوئی دوسرا سبب اس کے ساتھ جمع نہیں ہوگا. وہ عدل جمع ہو جائے، وہ الف نون زائدہ تان آخر میں آ جائے وہ جمع ہو جائے، یا پھر کوئی اجمی ہونا جمع ہو جائے، یعنی نام ہونا اکیلا یہ کافی نہیں ہے غیر منصرف ہونے کے لیے. اب نام ہو اور اس کے ساتھ وہ لفظ مؤنث بھی ہو، یعنی کسی مؤنث کا نام ہو، تو آپ دیکھیں دو سبب اس طرح بن گئے، تانیث بھی بن گئی اور عالم بھی بن گئی، اب اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. لیکن خالی نام ہو تو ہم اس کو صرف نام ہونے کی وجہ سے غیر منصرف نہیں پڑھیں گے. یعنی آپ نے تعریف ہی یہ پڑھی غیر منصرف کی جس میں دو سبب پائے جائیں، یا ایک سبب ایسا پائے جائے جو دو کے. اب آپ کہیں گے ایک سبب کون سا ہوتا ہے جو دو کے قائم مقام ہوتا ہے؟ وہ ہم پڑھیں گے. ایک ہے جمع منتہی الجموع جیسے مساجد، مصابیح وغیرہ کے الفاظ، اور ایک ہوتا ہے الف مقصورہ اور الف ممدودہ. ایک کیا ہوتا ہے جی؟ تانیث کی اقسام میں سے ہیں الف مقصورہ اور الف ممدودہ. اگر کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو یہ الف مقصورہ اور الف ممدودہ بذات خود ایک سبب ہے جو دو کے قائم مقام ہے. اگر یہ کسی لفظ کے آخر میں آ جائے تو وہاں ہمیں دوسرے سبب کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن جو ہے دوسرا جتنے بھی اسباب ہیں ان میں ایک سبب کافی نہیں ہے، ان کے ساتھ دو سبب کا ہونا ضروری ہے غیر منصرف بننے کے لیے. عمر میں پھر علم کے ساتھ عدل آ رہا ہے دوسرا سبب. ہاں جی. اب آپ کہیں گے یہاں کیوں؟ یہاں ہمیں اور کوئی سبب جب نہیں ملا اور اہل عرب بھی اس کو غیر منصرف پڑھتے ہیں تو پھر مجبوراً ہم نے اس میں عدل تقدیری یعنی فرضی طور پر عدل کو مان لیا. جی ٹھیک ہے سر. اور کسی کو کوئی سوال ہو اس حوالے سے؟ یہ جو آخر میں مثال دی ہے کا ثلاثہ، یہ مسئلہ ہے کہ مسئلہ ہے؟ مسلسہ یا مسلسو. مسلسہ جی. اس کا کیا مطلب؟ تین تین، ثلاث اور مسلس دونوں کا معنی تین تین. اچھا دونوں ایک جی. اخرا، اخرو یہ جمع ہے اخرا کی، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ اخرا دوسرے نمبر پر یا آخری نمبر پر، تو اس کی جمع اخر، یعنی جو زیادہ ہوں اور بعد میں آنے والی. اور یہ جمعہ کیا ہے؟ جمع جو ہے جمع کی جمع ہے، یہ جمع ہونے والی. اچھا لیکن ان الفاظ کی میں وضاحت بعد میں کروں گا. فی الحال آپ کو صرف یہ سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے کہ عدل کہتے کسے ہیں. عدل کہتے ہیں کسی لفظ کا اپنے اصلی صیغہ سے نکل کر دوسرے صیغے میں چلے جانا، اور کوئی قاعدہ صرفی نحوی نہیں ہے. اگر تو کسی صرفی نحوی قاعدے کی وجہ سے وہ لفظ دوسرے صیغے میں چلا گیا ہے تو وہ عدل کی بحث میں آئے گا ہی نہیں سرے سے. ایک بات یہاں ہے ولا یجتمع مع وزن الفعل اصلا. یہ جو عدل ہے، عدل
وزن فعل کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. وزن فعل کے ساتھ کیوں نہیں جمع ہو سکتا؟ اس لیے کہ عدل کے اوزان مخصوص ہیں، اور وہ 6 اوزان آپ کو نیچے حاشیے میں مل جائیں گے، شاید اس پیج کے حاشیے میں ہوں. ہاں جی، یہ پہلا حاشیہ ہے. میں اس کو ذرا زوم کرتا ہوں تو آپ کو نظر آ جائیں گے. ہاں جی، یہ دیکھیں، وَإِنَّمَا لَا يَجْتَمِعُ بِاعْتِبَارِ اخْتِلَافِ أَوْزَانِهَا، کیونکہ یہ جمع نہیں ہوتا ان کے اوزان کے مختلف ہونے کے اعتبار سے. وجہ اس کی یہ ہے کہ عدل کے اوزان محصورۃ بالاستقراء فی 6 کہ 6 وزنوں میں بند ہیں. اور وہ 6 وزن کون سے ہیں؟ فعال جیسے ثلاث، مفعل جیسے مسلط، فعل جیسے عمر اور اخر، اور فعلی جیسے امسی، اور یہ سحر ہے فعل جیسے سیف. اگر اس کو آپ فعل پڑھیں تو سحر کا لفظ آ جائے گا. اور ایک لفظ ہے فعالی جیسے قطامی. وَلَيْسَ شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الْأَوْزَانِ عَلَى وَزْنِ الْفِعْلِ، یہ 6 کے 6 اوزان فعل میں کہیں بھی نہیں آتے. اس لیے انہوں نے واضح طور پر فرما دیا وَلَا يَجْتَمِعُ مَعَ وَزْنِ الْفِعْلِ أَصْلًا، کہ وزن فعل کے ساتھ عدل سرے سے جمع ہو ہی نہیں سکتا. ہاں، عالمیت کے ساتھ جمع ہو سکتا ہے. جب عالمیت کے ساتھ جمع ہوگا تو اس صورت میں ہم نے بات کی کہ عدل تقدیری کی صورت بن جائے گی، کہ وہاں ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی کہ یہ فلاں صیغے سے کیسے نکل کے آیا ہے. اور وصف کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے. جی، میرے خیال میں آج کا سبق ہم یہی ختم کرتے ہیں، اور اس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ تعالی کل تک بھیج دوں گا. جو پچھلا سبق پڑھا ہے وہ تو اس کی ریکارڈنگ ہو گئی تھی. اس سبق کی ریکارڈنگ انشاءاللہ آج رات تک یا صبح میں آپ کو بھیج دوں گا. اور امیر حمزہ صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں. جی، کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں.